دنیا کی پیدائش سے پہلے خدا تھا، ابتدا میں کوئی انسان نہ تھا، جانور تھے نہ سمندر، درخت تھے اور نہ سورج، نہ ہی کوئی دوسری چیز تھی، ہر طرف تاریکی تھی، اس وقت صرف خدا موجود تھا۔ خدا نے دنیا کی ہر چیز بنائی، مثال کے طور پر سورج، چاند، آسمان اور زمین۔ بائبل کے ذریعے خدا ہم کلام ہوتا ہے، بائبل کے وسیلے خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بائبل ہمیں خدا کے بارے میں سمجھاتی ہے، خدا تمام لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ بائبل ہمیں خوشی اور اطمینان حاصل کرنے کا راستہ بتاتی ہے۔ سب کچھ بائبل ہی سے بتایا جائے گا۔ خدا نے سب کچھ بنایا۔ خدا نے ہر قسم کے درخت اور جانور پیدا کیے، ہر چیز جو اس نے بنائی اچھی تھی۔ خدا نے انسان کو بھی پیدا کیا، خدا نے انسان کو زمین پر سب چیزوں کا مالک بنایا۔ آدم اور حوا نے نافرمانی کی۔ پہلے انسان آدم اور حوا کہلائے۔ وہ خوشی خوشی باغ عدن میں رہتے تھے۔ خدا نے حکم دیا، تم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، پر جو درخت باغ کے عین بیچ میں ہے اس کا پھل نہ کھانا۔ لیکن آدم اور حوا نے اسی درخت کا پھل کھایا۔ اس نافرمانی کے سبب انہوں نے گناہ کیا، اس لیے خدا نے انہیں سزا دی اور باغ سے نکال دیا۔ اس وقت سے سب لوگ دکھ، بیماری اور موت کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن خدا پھر بھی ان سے محبت کرتا اور ان کو دوبارہ اپنے پاس واپس لانے کا منصوبہ تیار کرتا ہے۔ قائن نے حابل کو قتل کیا۔ آدم، حوا اور ان کی ساری اولاد خدا سے جدا ہو گئی۔ قائن اور حابل آدم اور حوا کے بیٹے تھے۔ قائن اپنے بھائی حابل سے نفرت کرتا تھا، اس نے حابل کو ہلاک کر دیا تھا۔ جو برائی آدم اور حوا نے کی تھی وہ اب ان کی اولاد میں آ گئی تھی، اس لیے ہم سب نے گناہ کیا اور سزا کے لائق ٹھہرے۔ نوح نے کشتی بنائی۔ آدم کی اولاد گناہ پر گناہ کرتی چلی گئی۔ خدا نے ان کو ایک بڑے طوفان کے ذریعے سزا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن صرف نوح خدا کا حکم مانتا تھا۔ خدا نے نوح سے ایک کشتی بنانے کے لیے کہا تاکہ وہ طوفان سے محفوظ رہے۔ جب کشتی بن گئی تو نوح اور اس کا خاندان کشتی کے اندر چلے گئے۔ لوگ شروع ہی سے نوح کے کاموں کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ انہوں نے یقین نہیں کیا تھا کہ خدا انہیں ہلاک کرنے والا ہے۔ خدا نے طوفان سے نوح کا خاندان بچایا۔ بڑے زور کی بارش برسنے لگی، جس کے باعث ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا۔ سب چیزیں پانی میں ڈوب گئیں۔ جتنے لوگ کشتی سے باہر تھے وہ سب ڈوب گئے، کیونکہ وہ خدا پر ایمان نہیں لائے تھے۔ صرف نوح اور اس کا خاندان بچ گیا، کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے حکموں کو مانتے تھے۔ جب طوفان رک گیا، پانی خشک ہو گیا، تو آسمان پر ایک قوس قزح نمودار ہوئی۔ یہ خدا کی طرف سے ایک عہد تھا کہ وہ پھر انسان کو اس طرح ہلاک نہیں کرے گا۔ اسحاق ابراہیم اور سارہ کا بیٹا تھا۔ ابراہیم نوح کے قبیلے سے تھا، وہ راست باز تھا۔ ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن جیسا کہ خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا، سارہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ خدا نے وعدہ کیا کہ اسحاق کی نسل سے ایک نجات دینے والا آئے گا جو لوگوں کے گناہوں کو اٹھا لے گا۔ وہ نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خدا نے موسیٰ کو شریعت دی۔ موسیٰ ابراہیم اور اسحاق کے قبیلے سے تھا۔ موسیٰ خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر جانے کے لیے کہا، وہاں خدا نے موسیٰ کو شریعت دی۔ موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترا
اور اس نے شریعت لوگوں کو دی۔ خدا نے کہا سب لوگوں کو میری شریعت ماننا ہوگی۔ خدا نے ہمارے لیے 10 احکام دیے۔ وہ احکام جو خدا نے موسیٰ کو دیے ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ خدا نے کہا بتوں یا کسی دوسری چیز کی بندگی نہ کرنا، خدا کے جلال کے لیے ہفتے میں ایک دن کام کاج نہ کرنا، بچے اپنے والدین کا حکم مانیں اور کبھی جھوٹ نہ بولیں، کسی کا خون نہ کرنا، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے آدمی کی بیوی کی خواہش نہ کرنا، کسی کا مال نہ چرانا، بیگانی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ گناہ کے لیے قربانی دی گئی۔ خدا کے قوانین کو توڑنا گناہ ہے، لیکن ہم سب نے خدا کے قوانین کو توڑا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں انسان کی بجائے برے کی قربانی دی جاتی تھی۔ آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع خود خدا کا برہ بن کر آ گیا۔ اس نے ہمارے گناہوں کی سزا اٹھانے کے لیے صلیب پر جان دی۔ فرشتہ یوسف اور مریم کے پاس آیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد فرشتہ کنواری مریم کے پاس آیا اور کہا کہ خدا کے روح القدس کی قدرت سے تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ نجات دہندہ ہوگا۔ فرشتہ یوسف کے پاس بھی آیا جس کی منگنی مریم سے ہوئی تھی۔ فرشتے نے کہا کہ مریم کو نہ چھوڑنا، وہ بچہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ فرشتے نے خوشخبری دی کہ یسوع پیدا ہوا۔ یوسف اور مریم بیت لحم کو گئے اور یسوع کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ وہ چرنی میں پیدا ہوا۔ اسی رات فرشتے چرواہوں پر ظاہر ہوئے اور ان کو بتایا کہ ان کے لیے ایک نجات دہندہ شہر بیت لحم میں پیدا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے بیت لحم کو گئے اور یسوع کو سجدہ کیا۔ یسوع دنیا میں خدا کے عہد کو پورا کرنے کے لیے آیا جو اس نے انسان کے ساتھ باندھا تھا۔ یسوع بڑھتا اور قوت پاتا گیا۔ جب یسوع 12 برس کا ہوا تو اس نے مذہبی بزرگوں سے بحث کی۔ وہ خدا کے بارے میں بتا سکتا تھا کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ جب وہ 30 برس کا ہوا تو وہ لوگوں کو تعلیم دینے لگا۔ پھر خدا نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ معجزوں سے اس کی خدائی طاقت ظاہر ہوئی۔ یسوع پانی پر چلا۔ اس نے ایک لڑکی کو زندہ کیا جو مر گئی تھی۔ یسوع نے ایک اندھے کو بینا کیا کہ وہ دیکھ سکے۔ بدروہیں بھی اس کا حکم مانتی تھیں۔ جب لوگوں نے معجزے دیکھے تو اس کے پیچھے ہو لیے۔ بے گناہ یسوع نے دکھ اٹھایا۔ ہزاروں لوگوں نے یسوع کی پیروی کی۔ وہ یسوع کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یسوع اس دنیا کا بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ یہودی سردار اسے کچہری میں لے آئے۔ سپاہیوں نے یسوع کو مارا، اس پر تھوکا اور ٹھٹھوں میں اڑایا۔ انہوں نے کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ یسوع نے نہ تو ان کا مقابلہ کیا اور نہ ہی بھاگنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ سزا وہ دوسروں کے گناہوں کے بدلے میں پا رہا تھا۔ ہمارے گناہوں کے لیے یسوع کا خون بہایا گیا۔ سپاہیوں نے یسوع کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا۔ اس کا خون بہہ نکلا، اس نے جان دے دی۔ ایک سپاہی چلا اٹھا، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ یسوع کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں نے اس کی لاش کو صلیب پر سے اتارا اور کفن میں لپیٹ کر قبر میں رکھ دیا۔ قبر کے منہ پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا گیا۔ اس کے جی اٹھنے سے موت کو شکست ہوئی۔ 3 دن کے بعد یسوع کے ساتھی اس کی قبر پر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑا پتھر ایک طرف لڑکا ہوا ہے، قبر خالی ہے، صرف کفن وہاں پڑا تھا۔ یسوع کی لاش وہاں نہیں تھی۔ فرشتوں نے ان لوگوں کو خبر دی کہ یسوع یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ پھر ان کو یاد آیا کہ یسوع نے کہا تھا میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ بہت سے لوگوں نے زندہ یسوع کو دیکھا۔ یسوع کے ایک شاگرد توما نے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں پر میخوں کے لگے ہوئے زخموں کو دیکھ نہیں لیتا
ایمان نہیں لاؤں گا کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ تب یسوع توما کے پاس آیا اور اس کو اپنے زخم دکھائے۔ پھر توما ایمان لایا، لیکن خداوند یسوع چاہتا ہے کہ اسے دیکھے بغیر ہم اس پر ایمان لائیں۔ یسوع آسمان پر چڑھ گیا۔ جی اٹھنے کے 40 دن بعد یسوع اپنے شاگردوں کو ایک پہاڑی پر لے گیا۔ اس نے کہا، اب میں آسمان پر چلا جاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد لوگوں کو بتانا کہ مجھے ان کے گناہوں کی سزا اٹھانے کے لیے صلیب دیا گیا۔ جو کوئی میرا حکم مانتا ہے اسے معاف کیا جائے گا اور وہ آسمان پر میرے ساتھ رہے گا۔ تب انہوں نے یسوع کو آسمان پر جاتے دیکھا۔ صلیب پر قربانی سے ہمیں نجات ملی۔ صلیب ہمیں یسوع کی موت یاد دلاتی ہے۔ یسوع نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر موت قبول کی۔ اس نے دوسروں کے گناہوں کی سزا برداشت کی۔ یہی ایک قربانی ہے جس سے خدا مطمئن ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کون سا راستہ چنیں گے؟ یسوع نے 2 راستوں کا ذکر کیا، ایک کشادہ اور دوسرا تنگ۔ کشادہ راستہ برائیوں کا راستہ ہے، پھر بھی ہر شخص اس پر چلنے کے لیے تیار ہے کیونکہ بہت آسان ہے، لیکن یہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یسوع پر ایمان لے آتا ہے اور اس کے حکموں پر چلتا ہے تو وہ کشادہ راستہ ترک کر کے تنگ راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تنگ راستہ ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے جو خدا کے پاس ہے۔ کیا آپ یسوع پر ایمان لانا چاہتے ہیں؟ ہر شخص کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ کشادہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے یا تنگ۔ خدا کے خاندان میں ہر قوم شامل ہے۔ جب یسوع نے جان دی تو خدا نے انسان کے گناہوں کے بدلے میں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ بند کر دیا۔ خدا نے ایک نیا دروازہ کھول دیا تاکہ انسان خدا تک پہنچے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک قبیلہ اور قوم کے لوگ اس کے راستوں پر چلیں۔ کیا آپ خدا کے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ جب ہم خدا باپ کو پکارتے ہیں تو ہمیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشتا ہے۔ خدا کے روح سے نئی زندگی ملتی ہے۔ خداوند یسوع نے ایک مذہبی استاد نیقودیمس کو سمجھایا کہ خدا کی بادشاہت کے لیے نئی پیدائش ضروری ہے۔ صرف روح القدس ہی ہمیں تبدیل کر کے نئی زندگی دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ اگر ہم توبہ کریں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر پاک روح ہم میں بس جاتا ہے۔ روح القدس ہم کو قوت بخشتا ہے۔ یسوع صلیب پر مر گیا، پھر جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ اس کے بعد یسوع کے شاگرد اکٹھے ہوتے اور ایک ساتھ دعا کرتے تھے۔ یکایک روح القدس ان میں سے ہر ایک پر نازل ہوا اور ان کو طاقت بخشی کہ وہ دوسروں کو یسوع کے بارے میں بتائیں۔ روح القدس ان کو خدا کا کلام سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ نے یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو خدا آپ کو روح القدس دے گا۔ نور میں یسوع کے ساتھ چلتے رہو۔ یسوع پر ایمان لانے سے پہلے ہم روحانی طور پر اندھیرے میں چلتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے تھے تو کوئی ہمارا مددگار نہ تھا، لیکن خداوند یسوع کو قبول کرنے کے بعد ہم یسوع کے نور میں چلتے ہیں اور روح القدس ہمیشہ ہمیں خدا کا راستہ دکھاتا ہے۔ خدا سے محبت رکھو نہ کہ دنیا سے۔ خدا فرماتا ہے کہ مسیحی اپنے پرانے طریقے چھوڑ دیں اور دنیاوی چیزوں سے محبت نہ رکھیں۔ ایک مسیحی آسمانی چیزوں کے دھیان میں رہتا ہے، وہ خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے اور اس قدر شکر گزار ہوتا ہے کہ خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی بھی مسیحی کو حرام کاری، لڑائی جھگڑا، چوری چکاری، بت پرستی یا قبر پرستی نہیں کرنی چاہیے۔ مسیحی خاندان آپس میں محبت کرتا ہے۔ مسیحی خاندان کو خدا کے کلام کے مطابق رہنا چاہیے۔ مسیحی شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، مسیحی بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے، میاں بیوی ایک دوسرے کی مدد کریں، اپنے بچوں کی پرورش مل کر کریں، ان کو یسوع کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ مسیحی زندگی کی گواہی دیں۔ اپنے پڑوسی اور دشمن سے محبت کرو۔
خدا ہمارے ذریعے دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں تو خدا کی محبت ہم میں آ جاتی ہے۔ پھر خدا ہمارے ذریعے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنی فطرت کے مطابق محبت نہیں کر سکتے۔ محبت کرنا دوسروں پر مہربان ہونا ہے، اس لیے مسیحی اپنے پڑوسی اور دشمن سے اچھا برتاؤ کریں، ان پر مہربانی کریں، ان کی خدمت کریں اور دوسروں کو اپنے سے بہتر جانیں۔ بت پرستی اور قبر پرستی ختم کرو۔ جادو ٹونے، تعویذ، بت پرستی اور قبر پرستی بے فائدہ ہے۔ پیروں پر بھروسہ نہ کریں، خدا ان سب سے طاقتور ہے۔ سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا پر اعتماد کریں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یسوع نے کہا، تم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ بیماری، مصیبت اور تکلیف کے وقت ایمان کے ساتھ صرف خدا سے دعا مانگیں، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یسوع کے نام پر بدروہیں بھاگتی ہیں۔ ایک شخص بدروہوں کے قبضے میں تھا، یسوع نے اس میں سے بدروہوں کو جھڑک کر نکال دیا۔ یسوع نے اس آدمی سے کہا، اپنے لوگوں میں واپس جا اور ان کو بتا کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بدروہوں اور تمام شیطانی قوتوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ یسوع کے نام سے ڈرتی اور بھاگ جاتی ہے۔ اس لیے اگر بدروہیں آپ کو پریشان کریں تو یسوع کے نام میں ان کو مار بھگائیں اور اس کا جلال ظاہر کریں، کیونکہ بدروہیں بھی اس کا حکم مانتی ہیں۔ خدا ہماری سب ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی چیزوں میں الجھا رہے، مثلا زن، زر، زمین۔ خدا کی بجائے ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونا اور ان پر سوچ بچار کرنا گویا خدا کو چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے مسیحی لوگ شیطان کی بات نہیں سنتے اور اس کی آزمائش میں نہیں پڑتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یسوع ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اگر ہم توبہ کریں تو خدا معاف کرتا ہے۔ یسوع نے ایک نوجوان کی تمثیل بیان کی جس نے اپنے باپ کی دی ہوئی جائیداد کا سارا حصہ عیش و عشرت میں برباد کر دیا۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو اسے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ وہ واپس اپنے باپ کے پاس گیا اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی مانگی اور کہا، میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا بنوں۔ پھر باپ نے اس کو معاف کر دیا اور اپنے خاندان میں شامل کر لیا۔ اگر ہم گناہوں پر شرمندہ ہو کر یسوع کے سامنے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تو وہ ہم کو معاف کر دیتا ہے۔ یسوع بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ ہر شخص بیمار ہو سکتا ہے۔ لوگ اس وجہ سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بدن کی ٹھیک طریقے سے حفاظت نہیں کرتے۔ بعض دفعہ شیطان کا راستہ اپنانے سے بھی بیماری آ جاتی ہے۔ بیماری کی صورت میں آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال میں جائیں، کیونکہ خدا آپ کو شفا دینے کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے۔ کسی نیم حکیم یا پیر کے پاس نہ جائیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو یسوع سے دعا کریں۔ کسی جادوگر یا مردہ شخص کی روح سے مدد نہ مانگیں۔ یسوع بیماروں کی دعائیں سنتا اور شفا دیتا ہے۔ ایمان لانے والے خدا کے ساتھ رہیں گے۔ جس آدمی کا خداوند یسوع پر ایمان ہے، مرنے کے بعد اس کی روح آسمان پر جائے گی، کیونکہ خداوند یسوع نے اس کے گناہ پہلے ہی دھو ڈالے تھے۔ جو شخص یسوع پر ایمان نہیں رکھتا، موت کے بعد اس کی روح آگ کی سزا پائے گی، کیونکہ اس وقت تک وہ گناہ کی حالت میں تھا۔ مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ اگر یسوع نے آپ کو ایک نیا آدمی بنا دیا ہے اور آپ کے گناہ لے لیے ہیں تو آپ کو خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایمان لانے والے ڈرتے نہیں۔ مسیحی یسوع کے بدن کا حصہ ہیں۔ ہمارے بدن کے حصے اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ آنکھ دیکھنے کا، منہ بولنے اور کھانے کا، کان سننے کا۔ ہر حصے کا کام الگ ہے، کسی کا زیادہ، کسی کا تھوڑا۔ اگر ایک حصہ دکھ پاتا ہے تو اس کے ساتھ سارا بدن دکھ پاتا ہے۔ ہر مسیحی بدن کے ایک حصے کی مانند ہے۔ ہر مسیحی کو اپنا کام انجام دینا ہے۔ مثال کے طور پر بشارتی کام کرنا، روحانی گیت گانا اور خدمت کرنا۔ لیکن ہر مسیحی کو یسوع کے لیے کام کرنا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے جان بھی دے دینی ہے۔ اکٹھے رفاقت اور عبادت کرتے ہیں۔ مسیحیوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک ساتھ عبادت کریں، دعا کریں، گیت گائیں اور خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ خدا کے کاموں کے لیے ہدیے دیں۔ کم از کم ہفتے میں ایک دن اکٹھے ہو کر عبادت کریں۔ روزانہ گھر میں دعا کریں۔ عشاء ربانی میں شریک ہو کر مسیحی رفاقت کا اظہار کریں۔
یسوع عدالت کے لیے پھر آئے گا۔ یسوع دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ ایسا کب اور کس وقت ہوگا۔ ہمیں اس کے استقبال کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ پھر یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ اگر یسوع اسی وقت آ جائے تو کیا آپ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہر مسیحی روحانی پھل پاتا ہے۔ ہم پھلدار درخت سے پھل کی امید کرتے ہیں۔ کتاب مقدس فرماتی ہے، جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹی اور جلا دی جائے گی۔ یسوع بھی ایک مسیحی سے اچھے پھل کی توقع کرتا ہے۔ روح القدس آپ کی زندگی میں خوشی، نیکی، مدد کرنے کی خواہش، ایمانداری اور پاکیزگی لانے کے لیے کام کرتا ہے۔ جو شخص یسوع پر ایمان رکھتا ہے یقیناً وہ اچھا پھل لائے گا۔ جو سیکھا ہے دوسروں کو بتائیں۔ یسوع نے حکم دیا کہ مسیحی دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اور یسوع پر ایمان لاتا ہے اس کے گناہ مٹ جائیں گے اور اس کو نئی زندگی مل جائے گی۔ تصویر میں ہم ایک ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو یسوع کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ کیا آپ بھی دوسروں کو خداوند یسوع کے متعلق بتاتے ہیں؟